بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدر محفل، معزز علماء کرام، عزیز طلباء، آج ہم نے اور مجلس احرار کے اراکین نے اپنا سرپرست اور اپنا قائد کھو دیا ہے۔ موت ہر کسی کو آنی ہے، دنیا کے اندر ہمیشہ کوئی بھی رہنے کے لیے نہیں آیا، لیکن موت کچھ لوگوں کی مثالی ہوا کرتی۔ زندگی اگر ملی ہے تو کچھ کر گزرنے کے لیے ملی، تاکہ مرنے کے بعد جو مشن اس دنیا کے اندر چلانا چاہیے تھا اور جس مشن کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بھیجا تھا، اس پر کچھ کام کیا جا سکتا ہے۔ اکابرین امت نے اپنی زندگی کے اندر جس طریقے سے بھی ہو سکا انہوں نے مذہب اسلام کی حفاظت کی ہے، مذہب اسلام پر آنے والے تمام حملوں کا مقابلہ کیا ہے۔ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے اور جس تحریک کی بنیاد پر ہم اور آپ آج یہاں بیٹھے ہیں، یہ کوئی نئی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ہی منکرین نبوت پیدا ہو چکے تھے، منکرین ختم نبوت پیدا ہو چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نبوت کا اعلان کیا جا چکا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان سے بدلہ لیا اور اعلان فرمایا کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ تو یہ مشن ختم نبوت کا کوئی نیا نہیں ہے، مجلس احرار اس کی بانی نہیں ہے، بلکہ بانی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے سب سے پہلے ختم نبوت مشن کے لیے تلوار اٹھائی اور سب سے پہلے ختم نبوت مشن کے لیے سریے کو بھیجا، لشکر اسلامی بھیجا تاکہ ان کا قلعہ قمع کیا جا سکے۔ آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس امت کے اندر 30 دجال پیدا ہوں گے جو دجل کریں گے، فریب دیں گے، دھوکہ دیں گے اور اپنی نبوت کا اعلان کریں گے۔ یاد رکھیے اے میری امت کے لوگوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جو بھی آئے گا وہ دجال ہوگا، دھوکہ دے گا اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کرے گا۔ یاد رکھنا، میرے آنے کے بعد جو بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس کی نبوت کا اقرار مت کرنا اور اس کے پیچھے مت چلنا۔ اس مشن کو سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آج تک اکابرین امت کرتے آئے ہیں، نئی نئی تحریکوں کے ذریعے سے اس مشن کو آگے بڑھایا ہے۔ اپنے ضلع سیتاپور کے اندر آج سے تقریباً 30 سال پہلے قادیانیت نے گھیر لیا تھا اور پہل 5 جگہوں پر مکاتب قائم کر کے ان کے مبلغین بیٹھ گئے تھے۔ اس وقت میں غالباً مرکز میں پڑھ رہا تھا، جب اطلاع ملی، ہمارا ایک ساتھی تھا محمد نسیم، جس کے گھر پر قادیانی پڑھایا کرتا تھا، اور وہ ہم سے بچھڑ گیا کہ ہم پنجاب پڑھنے جا رہے ہیں، اور مجھے بھی دعوت دی۔
میں نے انکار کیا اور پتہ لگایا تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ مشن کے لوگ آئے ہوئے ہیں اس کے گاؤں میں جو بچوں کو قادیان پڑھانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اس وقت میں مرکز سے ایک جماعت بھیجی گئی تھی اس علاقے کے اندر، جس نے تصدیق اور تحقیق کے بعد میں وعدہ کیا تھا کہ یہ لوگ قادیانی ہیں، جس میں حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب قاسمی امینی دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے استاد محترم ہیں، حضرت والا بھی ساتھ میں تھے۔ میں نے اسی وقت ٹھان لیا تھا کہ اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ اپنے علاقے کے اندر ختم نبوت کے مشن کے لیے کچھ کام کریں گے۔ فراغت کے بعد مولا کریم نے مجھے یہ ہمت دی اور اس مشن کے لیے پہل جو سابقہ پڑا وہ آل انڈیا مجلس احرار کے صدر محترم حضرت اقدس مولانا حبیب الرحمن صاحب ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے 1 سال اس مشن پر محنت کرنے کے بعد حضرت مولانا سے میرا رابطہ ہوا اور حضرت سے میں نے درخواست کی کہ حضرت ایک پروگرام کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ منظوری دے دیں تو ہم علاقے والوں کے لیے بڑی بات جو خوشی کی بات ہوگی۔ کبھی کوئی ملاقات نہیں تھی، صرف فون پر حضرت والا نے مجھے تاریخ دی اور ایک تاریخی پروگرام نیپالا پور کے اندر اس وقت میں ہوا تھا سن 2005 میں، جس میں علماء، حفاظ اور قراء کی تعداد سب سے زیادہ تھی اور اس مشن کی صدارت حضرت مولانا امام علی صاحب دانش رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت ختم نبوت کے صدر تھے 4 دنوں کے ان کے ذمے تھی، اور ہم سب کے سرپرست حضرت مولانا رعایت علی صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اس کی سرپرستی فرما رہے تھے۔ مجھے جو عرض کرنا ہے یہ تاریخ بتا کر کے کہ بندہ جب کسی کام کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے۔ میں بہت چھوٹا تھا اور مشن بہت بڑا تھا، لیکن جب ٹھان لیا کہ ہمیں اس پر کام کرنا ہے تو اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں ایسے دوست بھی دیے، ایسے رفقائے کار بھی دیے، ایسے معاونین اور سرپرست بھی دیے جس کی بنیاد پر آج تک الحمدللہ جو اس مشن میں ترقی اور کامیابی ملی ہے وہ شاید کسی مشن کو ملی ہوگی۔ حالات آئے اور ان حالات نے پریشان بھی کیا، لیکن پیچھے مڑ کر کے دیکھنے کی نوبت نہ آئی، اور سب سے زیادہ جو ہمیں اس مشن کے اندر قوت اور طاقت بخشی ہے، جوش اور جذبہ اور حوصلہ ملا تھا، وہ امیر احرار ہند حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی۔ حضرت والا ہمیشہ فون پہ یہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا ڈرنے کی بات مت کرنا، جس مشن پہ تم لگے رہو وہ نبوت کی حفاظت کا مشن ہے، اور جو بندہ نبی کی نبوت کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کی کوئی اور نہیں، خود نبی محترم حفاظت کیا کرتے۔ اپنے روضے کے اندر نبی ہمارے زندہ اور سلامت ہیں، آپ کو یہ خبریں دی جاتی ہیں کہ فلاں بندہ آپ کی نبوت کی حفاظت کے لیے سرگرم و سرگرداں ہے۔ نبی جی کیا جب نبی کی نبوت کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا جائے گا تو کیا نبی جی اس کے لیے دعائیں نہ کریں گے؟ کیا نبی جی اس کے لیے تڑپیں گے نہیں؟ پورا بھروسہ تھا اللہ کی ذات مقدسہ پر کہ میرا کام میرے رفقائے کار کے ذریعے سے کیا گیا کام، یہ ایک ایک رپورٹ فرشتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر کے پیش کر رہے ہوں گے، اور جو حوصلہ ملتا تھا، جو قوت اور طاقت ملتی تھی، وہ اس بنا پر ملتی تھی کہ میرا نبی میرے ساتھ میں ہے، میرا رب تو ہے ہی ہے، رب نے جو حکم دیا ہے میں وہ کام کر رہا ہوں۔ رب کا لاڈلا اور دلارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اس لیے کبھی بھی اس مشن میں پیچھے مڑ کر کے ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت والجلال نے ایسے جانباز سپاہی بھی دیے، ایسے دوست بھی دیے جن کی میں ہمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جب لاکھوں اور کروڑوں روپیہ خرچ کرنے والے لوگ موجود ہوں اور ہم نہت تھے بغیر کسی خصوصی دفتر کے یا بغیر کسی بڑے چندے کے
ہم ایسے ہی کھڑے ہو گئے ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نبی کی نبوت کی شان کی حفاظت کے لیے ایسے معاونین کھڑا کر دیا کرتا ہے۔ 3 سال مسلسل پریشانیوں کے عالم میں رہا۔ لوگ ہم سے یہ کہتے تھے کہ کون سا مشن چھیڑ دیا ہے، مخالفتیں ہوتی تھی کہ تم قادیانی اور قادیانی چیخ رہے ہو، لوگوں کو پتہ چلے گا تو اسی مشن میں داخل ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے، میرا کام ہے صحیح عقیدے کا اعلان، غلط اور فاسد تحریکوں اور باطل تحریکوں کی نشاندہی۔ اب اگر پیغام صحیح پہنچ جائے اور پھر لوگ باطل کی طرف چلے جائیں تو یہ ان کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہماری اس بنیاد پر مخالفت کی جاتی تھی کہ ایک نیا کام لے کر کے آیا ہے، نیا مشن لے کر کے آیا ہے، لیکن خدا کی قسم ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ نیا مشن نہیں ہے، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائم کردہ مشن ہے جس پر ہمیں چلنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے۔ اللہ کا فضل ہوا، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے پر دست شفقت پھیرا اور مجھے اپنایا اور قبول کیا۔ آج سب سے زیادہ اگر کسی کو دکھ ہو سکتا ہے، تکلیف ہو سکتی ہے تو وہ میں ہوں، اس لیے کہ جو جوش اور جذبہ، جو حوصلہ دیا تھا، آج میں جو فیلڈ میں بول رہا ہوں بغیر کسی ڈر اور خوف کے، بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے ڈرے ہوئے، آج یہ وہ جذبہ انہی کا دیا ہوا ہے۔ سینے پہ ہاتھ رکھتے تھے، درود پاک کا ورد کر کے دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ میں نے یو پی کے اندر اپنا ایک بچہ رکھا ہوا ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ آج کوئی دعائیں دینے والا نہیں۔ میں جاتا تھا تو اپنے پاس بلا کر کے بٹھاتے تھے، سمجھاتے تھے اور خواب ہمیں دکھاتے تھے کہ بیٹا وکیل ایک دن وہ آئے گا کہ اس مشن کی محبت کے اندر تمہیں دنیا سمجھے گی اور پہچانے گی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں پیار کی نظر سے دیکھیں گے، اسے مشن سے منہ مت موڑنا۔ آج کون ہے سمجھانے والا، کون ہے بتانے والا؟ سب سے زیادہ میں یتیم ہوا ہوں۔ مجھ سے پوچھئے جس دن سے رات میں 3:30 بجے مجھے بے چینی محسوس ہوئی، جس رات میں 1:30 بجے حضرت کا انتقال ہوا ہے، مجھے محسوس ہوا کہ کان میں کوئی چیز پہنچ گئی ہے۔ میں پریشانی کے عالم میں بیٹھ گیا آفس کے اندر، کان کو کھجلانے لگا، پانی ڈالا اور پریشان تھا، یا اللہ ہوا کیا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا، کوئی بے چینی نہیں ہوتی تھی۔ میں نے موبائل اٹھایا اور جیسا ہی واٹس ایپ کھولا ہے تو ہر جگہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا تھا۔ میں نے کسی واٹس ایپ گروپ پہ ٹچ اس لیے نہیں کیا کہ شاید کسی کا انتقال ہوا ہوگا، لیکن پھر بے چینی مان بات ہوئی اور میں نے جمعیت علماء کا جو سیتاپور کا میں گروپ چلاتا ہوں اس میں نے ٹچ کیا تو سب سے پہلے اگر کوئی تصویر آئی تو حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ابھی 3 دن پہلے حضرت مولانا سے بات ہوئی، حضرت نے فرمایا کہ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، کوئی دقت نہیں ہے، ڈائلیسس کا مسئلہ انشاءاللہ ہوتا رہے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں ملاقات کر لوں، اجازت چاہ رہا تھا، لیکن حالات نے کچھ اجازت نہ دی، کچھ کام ایسے تھے، سوچا کہ 1 ہفتے 10 دن کے بعد جاؤں گا، حضرت کی دیدار کروں گا، لیکن قسمت میں زندگی میں دیدار نہ لکھا تھا۔ بہرحال وہ بے چینی کی رات رہی اور صبح تک جو حالت رہی ہے وہ آپ حضرات جان سکتے کہ جس کا سرپرست، جس کا سب کچھ اور مشن کے لیے سب کچھ کرنے والا کھو دیا ہو، اس کے حالات کیا ہوں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور طلباء عزیز، آپ سے ایک درخواست ہے کہ یہ مشن ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ کھولنے کے بعد وکیل اپنے مشن کو بھول گیا، الحمدللہ میں مشن کو بھولا نہیں ہوں۔ میری نظر رہتی ہے پورے سیتاپور کے ان گاؤں میں جہاں پر یہ قادیانی پائے جاتے تھے یا جو گاؤں اور علاقے متاثر تھے، اور آپ کو رپورٹ پیش کر دوں ابھی، چونکہ میں نے رپورٹ پیش کرنے کے لیے حضرت سے فون کیا تھا۔ منگل کے اتوار کے دن میں اور مولانا مفتی محمد مونس صاحب قاسمی، کوریا گنیش پور گاؤں ہے، ایک زمانے سے وہاں قادیانی پنپ رہے تھے اور رہ رہے تھے، یہ اپنے ہر گاؤں کے پاس میں آبائی قادیانی تھے وہ،
35 سالہ پرانے قادیانی، پورا گھر ان کا قادیانی. مجھے اطلاع دی گئی کہ مولانا وہ لوگ اب ایمان لانا چاہتے ہیں اور آپ کو یاد کر رہے ہیں. میں بھاگتا ہوا گیا وہاں، ظہر کی نماز کے بعد پہنچا، اپنے ترجمان مجلس احرار مولانا مفتی ہلال صاحب قاسمی سے درخواست کی. انہیں جانا تھا لکھنؤ، معذرت کی، تو مفتی مونس صاحب کے ساتھ میں حاضر ہوا اور بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے علاقے کے اندر جو خاندان آج تک قادیانی تھا، اللہ نے آج اسے توفیق بخشی ہے. 9 لوگوں نے الحمدللہ اسلام قبول کیا، قادیانی سے توبہ کی. ابھی 5-7 دن ہوئے، 9 لوگوں نے. یہی رپورٹ میں حضرت کو پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ حضرت جس مشن پہ میں لگا ہوا تھا آپ بھولیے گا نہیں، میں الحمدللہ اس مشن پہ کام کر رہا ہوں. دعاؤں کی درخواست ہے. ابھی بھی ان کے گھر پہ 3 لوگ، ان بچوں کے والد اور ان کی 2 بہنیں جو قادیانیوں کی یہاں منسوب ہیں، ایک رڑکی کے اندر ہے اور ایک بجنور کے اندر ہے. یہ 3 لوگ قادیانی نہیں ہوئے، مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ 9 کے 9 لوگ الحمدللہ مسلمان ہوئے. توبہ کیا انہوں نے اور یقین دلایا کہ مولانا جہاں آپ چاہیں گے انشاءاللہ ہم اس مشن کے لیے تیار رہیں گے، اور ہم سے بہت بڑی غلطی اور بھول ہوئی. آج بھی ہیں لوگ، آج بھی قادیانی ہیں، اور ان کا مشن جس طریقے سے چل رہا تھا اس طریقے سے نہ صحیح لیکن زندہ ہے وہ. اس لیے میرے عزیز طلبہ، آپ سے، علماء کرام، آپ سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر نبی کی نبوت کی حفاظت ہم نہیں کر سکتے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں نبی کی نبوت کی بنیاد پہ، ہم ایمان والے ہیں نبی کی وجہ سے. اگر نبی کی نبوت نہیں ہے تو ہم ایمان والے نہیں ہیں. نبی جو قرآن لائے لوگ اسے جھوٹا قرار دیں گے، نعوذ باللہ. نبی جو اسلام لائے لوگ اس کی تردید کریں گے. نبی نے جو کام کیا ہے لوگ اس کو جھوٹا کہیں گے. اس لیے نبی کی نبوت کی حفاظت ہم سب کے اوپر لازمی اور ضروری. آل انڈیا مجلس احرار 1929 سے قائم ہے. اس وقت سے لے کر کے آج تک یہ کام کرتی آئی ہے. دارالعلوم دیوبند نے مشن اپنا بعد میں چلایا، چونکہ اس کی بنیادی بعد میں پڑی ہے، بعد میں مشن چلایا ہے. اس مشن کے اوپر جو بنیاد پڑی وہ بعد میں پڑی. لیکن دارالعلوم کے علماء، وہاں کے اراکین، مجلس احرار کے ذمہ دار، یہ سارے مل کر کے ایک ساتھ میں اس مشن کو میں کامیابی حاصل کر رہے تھے. اور اس مشن کو روح رواں حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اول رحمۃ اللہ علیہ، جو سرپرست اور بانی تھے مجلس احرار کے، ان کے ساتھ کام کر رہے تھے. آپ کے سامنے تاریخ آئی مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، مولانا عبد القادر شاہ صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو علماء لدھیانہ کے سرخیل ہیں، اور حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد ہیں حضرت مولانا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ اکابر ہیں جنہوں نے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا. میں آپ کو ایک واقعہ سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سنا کر کے رخصت ہوتا ہوں. حضرت والا بڑے امیر گھرانے کے تھے، بے باک مجاہد تھے، نڈر تھے. تقریروں کے لیے کھڑے ہوتے تو عشاء کے بعد سے صبح کی نماز ہو جاتی، لوگ ہلنے کا نام نہیں لیتے. اتنا بڑا مجاہد، ظاہر بات ہے اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہوگی، احباب کی کمی نہیں ہوگی، چاہنے والوں کی کمی نہیں ہوگی. سب کچھ ہونے کے بعد بھی جب عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ نکلتا ہے تو کرائے کے مکان سے نکلتا ہے. سارا کچھ بیچ دیا تھا، سب کچھ قربان کر دیا تھا. ایک کرائے کے مکان کے اندر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے، اور اس کے اندر سے آپ کا جنازہ ختم نبوت کے مجاہد کا جنازہ نکلا. اسی رات ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کے ساتھ میں ہیں اور فرما رہے ہیں کہ لو میری دستار اور جاؤ میرے بیٹے کے سر پہ باندھ دو، آج وہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے. یہ میری دستار لو اور جا کر کے میرے بیٹے کے سر کے اوپر سجا دو، وہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے. غور کیجئے میرے دوستو، اس وقت لوگ نہ سمجھے، وہ خواب دیکھنے والے بھی نہ سمجھے، لیکن صبح میں جب اطلاع ملی کہ آج کی رات میں انتقال کس کا ہوا ہے تو پتہ چلا مجاہد اسلام، مجاہد ختم نبوت، امیر احرار حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. یہ ختم نبوت کی برکت ہے کہ اللہ کا دلارا نبی اپنی دستار پیش کر رہا ہے، اور صحابہ نہیں بلکہ خلفائے راشدین سے کہہ رہے ہیں کہ جائیے
میرے بیٹے کے سر کے اوپر اس دستار کو سجا دیجئے، اس نے میری نبوت کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اس لیے آپ اٹھیے۔ صرف نبوت قادیانیت کا مسئلہ نہیں ہے، شکیلیت کا بھی مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر نئی تنظیمیں قائم ہو رہی ہیں، نئے لوگ اٹھ رہے ہیں جو صحابہ کے مخالف ہیں، نبی کے مخالف ہیں، دین کے مخالف ہیں، عدالت صحابہ کے مخالف ہیں، نئے نئے طریقے نکالتے ہیں۔ آپ سے قوم امید کرتی ہے کہ آپ اپنے نبی کی، صحابہ کی، عدالت کی، اسلام کی، قرآن کی، ان سب کی حفاظت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے۔ اور اگر آپ اپنا دامن بچائیں گے کہ لوگ ہمیں برا کہنے لگیں گے، ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، ہمیں لوگ چندہ نہیں دیں گے اور ہماری آؤ بھگت نہیں کریں گے، یاد رکھیے خدا کی قسم، اگر آپ نے دین کے لیے یہ سب سوچا تو خدا اور رسول کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ہمارے اندر یہ برائی نہ جانے کہاں سے آ گئی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں اگر کسی مشن کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے کسی مشن پہ ہم قدم رکھتے ہیں تو ہمارے اپنے برے ہو جائیں گے، اپنے پرائے ہو جائیں گے، ہماری مخالفتیں شروع ہو جائیں گی، لوگ ہمیں نہ جانے کیا کہنے لگیں گے۔ یہ آپ سوچیں گے؟ نبی کو گالیاں دینے والے، صحابہ کو برا کہنے والے ہمارے اندر موجود رہیں، صحابہ کی عدالت پر قدغن لگانے والے ہمارے اندر موجود رہیں، ہم ان سے دوستیاں کاٹیں، ان سے تعلقات استوار کریں اور ان کے یہاں آئیں اور جائیں اور یہ کہیں کہ نہیں یہ ہمارے اپنے ہیں، جو نبی کا نہیں ہے، صحابہ کا نہیں ہے، خدا کی قسم وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ نہ دے ہمیں چندہ، نہ دے ہمیں دوستی، نہ کرے ہم سے تعلقات، لیکن ہم ایسے لوگوں کو قطعاً جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں جو نبی کے دشمن ہیں اور نبی کے صحابہ کے دشمن ہیں۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسی دوستیاں۔ دین ہمیں ملا ہے صحابہ کرام سے، دین ملا ہے نبی کے ان جانثاروں سے، آج انہی سے دوستیاں ہماری ہو رہی جنہوں نے ہمارے نبی کی نبوت پر اور نبی کے صحابہ پر انگلیاں اٹھائی اور پھر کہتے ہیں ہمارے اپنے ہیں۔ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے، علماء کرام سے درخواست ہے کہ آپ سرپرستی فرمائیں۔ ہمارے مشن کے نوجوان کم نہیں ہیں، جہاں چاہیں گے بلائے جائیں گے، یہ حاضر ہوں گے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء سرپرستی فرمائیں۔ اور یہ جو نوجوان ہمارے ہیں، طلباء عزیز ہیں، کل کو یہ فارغ التحصیل ہوں گے، ان کے اندر جو جذبات ہیں اللہ ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، کبھی جذبات کو سرد نہ ہونے دیں۔ ہمارے علماء خاص طور سے جذبات کو منتمل بہت جلدی کر دیتے، ان کے جذبات کی حفاظت کیجئے، حکمت و مصلحت سے اس سے کام لیجئے، تاکہ یہی مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی بھی بن سکے، یہی عطا اللہ شاہ بخاری بن سکے، یہی علامہ انور شاہ کشمیری بن سکے۔ کہاں سے آئیں گے؟ ہم ہی اور آپ میں سے لوگ نکلیں گے جو مشن کا کام کریں گے اور نبوت کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، مشن زندہ ہے۔ امیر احرار دنیا سے تشریف لے جا چکے، ان کے سپوت، ان کے بیٹے، جمع مرد قائد حضرت علامہ مولانا محمد عثمان صاحب رحمانی لدھیانوی دامت برکاتہم العالیہ بھی موجود ہیں۔ یقیناً مجھے غم ہے، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس مجاہد ابن مجاہد سے، کہ جس نے 5 سال جیل کے اندر رہ کر کے مشن کے اندر مضبوطی پیدا کی، اپنے ایمان کے اندر تقویت پیدا کی، اور پہلی جیل کے اندر، سینٹرل جیل کے اندر پہلا اللہ کا گھر ہندوستان کے اندر بنایا، وہ مولانا عثمان رحمانی لدھیانوی۔ یہ جذبات ہیں ان کے، اگر نہ ہوتے تو نہیں بن سکتی تھی۔ اس لیے ان کا ساتھ دیں، تعاون کریں اور اس مشن کو اپنا مشن سمجھیں، تاکہ میرا نبی ہم سے اور آپ سے خوش ہو جائے۔ ابھی بھی سیتاپور خالی نہیں ہے قادیانیوں سے، ان کا آفس بنا ہوا ہے، دفتر بنا ہوا ہے، ان کے لوگ ہیں اور ہم میں اپنے میں سے ہیں، ان پر نظریں رکھنی ہیں اور اس مشن کو تقویت پہنچانی ہے۔ ہمارے ساتھ دینے والوں میں سے یہاں پر جو موجود ہیں حضرت مولانا مفتی ہلال احمد صاحب قاسمی، جنہوں نے شروع سے ہمارا ساتھ دیا اس مشن کے اندر، اور بڑھتے بڑھتے آل انڈیا مجلس احرار اتر پردیش کے ترجمان منتخب کیے گئے۔ مولانا محمد مقیم صاحب مداہری آپ کے مدرسے کے اہم استاد ہیں، آپ ذمہ دار بنے اور آپ نے خوب ساتھ دیا، تعاون کیا۔ ان دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ، اس لیے کہ اس تحریک کے آپ ذمہ دار بھی رہے اور ہیں، اور اس تحریک سے محبت بھی کی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔